تھا غسل کا بیان. کل ہمارا وضو کا بیان کمپلیٹ ہوا، غسل کا بیان. قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر لو. اور پھر ایک اور آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. اور پھر جب تم اب اتنی ہوش کے اندر آ جاؤ کہ جو تم کہو اس کو سمجھنے لگو کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، یعنی نشے کی حالت سے باہر آ جاؤ. اور پھر جو ہے وہ اگر وہ تمہارے اوپر ناپاکی طاری ہے تو اس کو نہا کے یعنی غسل کر کے صاف ستھرے ہو جاؤ، پھر نماز کے قریب آؤ. یہ قرآن مجید فرقان میں کی دو آیتیں جو غسل کے اوپر جو ہے دلالت کر رہی ہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر جو ہے وہ جنبی آدمی ہو جس کے اوپر غسل فرض ہے تو فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے. یعنی جنبی آدمی کا جو ہے وہ کہنے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جس گھر میں جنبی آدمی ہو اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے. اس لیے انسان کے اوپر جب غسل لازم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جتنی جلدی حتی الامکان ہو سکے وہ غسل کر لے، یہ اس کے لیے اچھی چیز ہے. اب غسل جو ہے وہ ہے کیا اور اس کے جو ہے وہ فرائض کتنے ہیں؟ غسل یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جب غسل کا ذکر کیا اور پھر جب حدیث مبارکہ کے اندر بھی بات آ گئی تو اب غسل کے فرائض بتائے گئے. یعنی یہ ظاہر دکھنے میں بندہ صاف ستھرا ہوتا نظر آتا ہے، لیکن حکمن جو جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا ایک دن کہ حکمن جب جو ہے وہ قرآن حدیث کا ذکر آ گیا کہ یہ بندہ جو ہے وہ جنبی ہو گیا، اس کے اوپر غسل فرض ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھے گا، ناپاک ہے، پھر وہ جو ہے وہ غسل کرے گا. اب غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ کلی کرنا، یعنی ناک یہ گلے کے جو ہے وہ نرم حصہ جسے کہنا ہے گرگرا کرنا، یہاں تک جو ہے پانی پہنچانا، نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. نمبر 3 پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہانا کہ آپ کے جسم کا ایک بال بھی خشک نہ رہے. حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جس نے غسل کیا اور کچھ حصہ جو ہے اس کا رہ جاتا ہے، جو حصہ رہ گیا سمجھے وہ جہنم میں ہے. یعنی اس بندے کا غسل ہی نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ اپنے پورے جسم کے ایک ایک بال کو تر نہیں کر لیتا. اس طریقے سے پانی بہانا، یہ ہے غسل کے 3 فرض. اب جو ہے وہ اس کی سنتیں بھی ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان جو ہے وہ جب غسل کرتا ہے تو پہلے نیت کرے گا، اور مستحب عمل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ انسان پہلے جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد اپنے جسم میں دیکھ کے جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے پہلے اس نجاست کو گندگی کو صاف کرے، پھر نماز کی طرح وضو کر لے جس طرح وضو کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ 3 فرائض پورے کرے، یعنی اپنے جسم پہ پانی بہائے، دائیں سائڈ پہ بہائے، بائیں سائڈ پہ بہائے، اور خصوصاً اپنے ہاتھ سے جسم کو اس طریقے سے ملے کہ آپ کے کوئی بال خشک نہ رہ جائے. اور جو اگر کسی کے بال گنے ہیں پانی بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا چاہیے. حتیٰ کہ کچھ عورتیں ایسی جن کے بال زیادہ ہوں یا جنہوں نے کوئی جو ہے وہ چٹی یا اس طرح کی ہو بال کے جڑ تک پانی نہیں پہنچ سکتا، انہیں اپنے بال کھول کے غسل کرنا لازم ہے، کیونکہ اگر وہ پانی نہیں پہنچے گا تو انسان غسل ہی نہیں ہوگا. یہ ہاتھوں میں نیل پالش لگائی ہوتی ہے عورتوں نے، ٹھیک ہے، جب تک وہ نیل پالش نہیں اتاریں گی غسل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ طے چڑھ گئی ہے اور جسم کے حصے کے ساتھ پانی کا ٹچ ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اس لیے ان چیزوں کو مسائل کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان پاک نہیں ہوگا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اور عبادت نہیں کرے گا تو آگے جو ہے وہ معاملات آخرت کیسے بہتر ہوگی. اس لیے انسان کی جتنے عبادات ہیں معاملات ہیں ان کا تعلق پاکی سے ہے، صاف ستھرائی سے ہے، جو ہم نے لگاتار بیان کی اس طہارت کو، وضو کو، آج غسل کو بیان کیا. تو اس لیے لب الباب یہ ہے کہ غسل کریں. اب غسل کی جو مختلف شرطیں ہیں کہ غسل کیسے فرض ہوتا ہے، ہر بندہ ماشاءاللہ بالغ ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ احتلام ہو گیا، انسان کے جسم سے جو ہے وہ شہوت کے ساتھ جو ہے وہ منی خارج ہوئی، انسان اپنی بیوی کے پاس گیا، ٹھیک ہے، یا عورت جو ہے وہ حیض یا نفاس سے پاک ہوئی، تو ان سب صورتوں کے اندر جو ہے وہ غسل لازم آتا ہے اور غسل جو ہے وہ کرے. ہاں انسان اگر رات کو جو ہے وہ آپ سردیوں کی ٹھنڈ میں جاتے ہیں تو اسلام نے جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی نہیں کی، کہا کہ اگر تم اپنے جو ہے وہ رات کو تمہارے اوپر غسل لازم ہو گیا ہے اور تمہیں اس وقت پاسبل نہیں ہے غسل کرنا تو رات کو وضو کر کے سو جاؤ، صبح جو ہے وہ تہجد کے وقت یا فجر کے وقت جو ہے وہ اٹھ کے غسل کر لو. اتنی رخصت اسلام نے دی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ انسان یہی سمجھ لے کہ جیسے فرض ہو گیا فوراً جو ہے واش روم میں جانا اس کے لیے فرض ہو گیا، لازم ہو گیا، واجب ہے، فوراً بھاگ جائے، ایسی بات نہیں ہے. کہا اگر تمہارے لیے ایزی ہے نہیں ہے تو تم ایسے کرو، رات کو وضو کر کے سو جاؤ اور صبح کو جو ہے وہ اٹھ کے وضو کر لو، غسل کر لو. اس لیے یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان مسائل کو سیکھنے اور اپنے اوپر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.